حضور کی تو عظمت ہی کیا ہے، مگر یاد رکھو جن جن چیزوں کی نسبت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی یا ہوگی، وہ چیزیں بھی کائنات میں افضل ہو جاتی ہیں، اور قرآن پاک اس پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ قرآن پاک ایک نہیں کئی مقامات پر اسی بات کو بھی اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، چوتھے پارے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ جو پہلی ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی، ان سب سے جو افضل ترین امت ہے وہ امت رسول اعظم ہے۔ اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان تو وہ بھی اپنے اپنے نبیوں پہ لے کے آئے تھے نا۔ اس کی افضلیت صرف یہ ہے کہ اس نے دامن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی امت اسی لیے افضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں میں سب سے پہلے اور امتوں میں میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ حضور کی نسبت کے حوالے سے بات ہے، سورہ احزاب 22ویں پارے میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وہی خواتین جب تک ان کی نسبت رسول پاک کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک عام خواتین تھی، جب تک ان کا نکاح آقا علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا وہ ایک عام عورتیں تھی معاشرے کی، مگر جو ہی ان کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئی، حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، تو اللہ نے کہا اے نبی کے گھر والیوں، اے نبی کی ازواج، اب تمہارا مقام اور مرتبہ پہلے جیسا نہیں ہے، پہلے جیسا نہیں ہے، کیونکہ اب تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے ساری کائنات کی عورتوں میں افضل عورتیں بن چکی ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پہ مکہ المکرمہ کی بات کی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پیارے حبیب اس شہر کی قسم، کس لیے وانت حل بہذا البلد، کعبۃ اللہ تو پہلے بھی اسی سرزمین پر تھا نا، سرزمین وہ پہلے بھی عرب کی ہی سرزمین تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس سرزمین پر نبی علیہ السلام کو پہلے پیغمبر آئے تھے، حضور سے پہلے بھی نبی وہاں تشریف لائے، حضور سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر آتے رہے، مگر اللہ نے اس زمین کی قسم، اس کی افضلیت کس وقت ظاہر کی، اس کی قسم کس وقت اٹھائی، جب اس زمین نے نبی علیہ السلام کے قدموں کو چوما تھا، جب حضور کے قدموں سے سرزمین عرب اور سرزمین مکہ المکرمہ کو نسبت ہو گئی، تو فرمایا پیارے حبیب لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، کس لیے انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس میں رہتا ہے، پیارے حبیب آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس لیے اس شہر کی قسم ہے۔ اور پھر اسی طرح نہیں ہے، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین تو پہلے بھی تھی، نام ہی میرے نبی نے اس جگہ کا چینج کیا نا، میرے نبی نے تو نام ہی بدلا نا، زمین تو پہلے بھی تھی، کھجوروں کے باغات پہلے بھی تھے، سبزہ پہلے بھی تھا،
مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ النبی میں تشریف لے گئے تو فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، فرمایا پیارے حبیب ہم نے اس شہر کو امن والا بنا دیا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا پیارے حبیب اب آپ کی ذات مقدس اس سرزمین پر تشریف لے آئی ہے۔ تو بات میں نسبت کی کر رہا ہوں، یہ ایک لمبا موضوع ہے، مگر قرآن پاک نے جہاں بات نسبت کی کہ جو جن جن چیزوں کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتی گئی وہ چیزیں افضلیت، کمال اور حسن کی اعلیٰ ترین منصب پر چل جاتی رہی۔ حضور کے زمانے میں لوگ تو اور بھی تھے، وہ بھی انسان تھے اس معاشرے کے، مگر اس کی کیا وجہ ہوئی کہ کائنات کا امام ابو بکر صدیق بن گیا، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ باقی بھی تو وہیں رہتے تھے، وہ مقام و مرتبہ فارس سے آئے ہوئے سلیمان فارسی کو مل گیا، مگر حضور کے خاندان کے لوگ اس مرتبے سے کیوں محروم ہو گئے؟ اس پہ کبھی سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم اور قریش کے کچھ لوگ کیوں اس مقام اور مرتبے سے محروم ہو گئے جو مقام و مرتبہ ان لوگوں کو مل گیا کہ جو نہ تو عرب کے رہنے والے تھے، نہ حضور کے خاندان کے تھے، نہ قریش کے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قریب ہو کر کیونکہ نبی علیہ السلام سے نسبت قائم نہیں کی، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کے دامن کو نہیں پکڑا، محروم ہو گئے، اور وہ دور سے چل کے آئے کس لیے؟ صرف حضور علیہ السلام کی محبت اور نسبت کا تعلق لے کے آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ مقام کیا مل گیا کہ کائنات کے امام بن گئے، قیامت تک کی انسانیت کے ہدایت کا سر چشمہ بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو پکڑ لی، حضور سے نسبت قائم کر لی، آقا علیہ السلام سے نسبت قائم کی، اور جن جن چیزوں کی نسبت ہوتی گئی اللہ نے ان چیزوں کو برکت والی چیزیں بنا دی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کو برکت والا کس لیے بنایا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پھل کو بھی پسند کیا، اس کے تیل کو بھی پسند کیا، اس لیے زیتون کے پھل کو برکت والا کہہ دیا۔ کہ باقی پھل نہیں ہے، باقی تیل نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، چیزیں تو باقی بھی ہیں، باقیوں کے اندر اس سے زیادہ ہو سکتا طاقت ہو سکتا ہے بظاہر وہ زیادہ خوبصورت ہوں، مگر اللہ کے ہاں وہی چیزیں افضل ہوئی، اللہ کے ہاں وہی چیزیں اعلیٰ ہوئی، اللہ نے انہی چیزوں کو برکت والا بنا دیا جن جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوتی چلی گئی، جنہوں نے اپنی نسبت کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ مجھے بتا دیں پوری دنیا کے مسلمان ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ ہماری بخشش جو ہے حضور کے تعلق کے بغیر ہو جائے گی؟ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے، سب کا ایک ہی اس بات پہ آ کے تو وہ متفق ہے کہ اگر ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، حضور کی ذات ہے، حضور کی نسبت ہے، حضور کا تعلق ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں اللہ جن سے رعایت کرے گا حساب کتاب میں وہ انہی سے ہوگی جن کی شفاعت رسول اللہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام جن کے لیے بارگاہ خدا میں عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ میرے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ان کی سفارش لے کے آیا ہوں، تو اللہ کریم یہ تو نہیں دیکھے گا یہ کون ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں
اللہ ان کی طرف نہیں التفات فرمائے گا یہ کون ہے، ان کا تعلق کس نبی کی امت سے ہے، ان کا تعلق کن سے ہے۔ اللہ تو یہ دیکھے گا نا کہ ان سب کو لے کے جو آیا ہے وہ جناب رسول پاک ہے، وہ ذات رسول اللہ ہے۔ میری دربار میں، میری بارگاہ میں سفارش کرنے والا کون ہے؟ دستور دنیا ہے، آپ کسی کے ہاں سفارش کرنے جائیں، وہ پیچھے والے کو نہیں دیکھتے یہ لے کے کس کو آیا ہے، یہ دستور نہیں ہے، یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتا کہ میرے پاس آیا کون ہے، اس کے لیے اس کی سفارش کرنے والا کون ہے، اور پھر وہ بندہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا سفارش کرنے والے کو وہ عزیز سمجھتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حق شفاعت جب حبیب کو دیا تو کائنات کو بتایا کہ میری بارگاہ میں ساری کائنات میں کوئی افضل ترین ذات ہے، مکمل ترین ذات ہے، وہ ذات رسول پاک کی ذات ہے۔ وہ رسول، اس لیے اپنی نسبتیں محبوب کریم علیہ السلام سے قائم کر لو۔ اگر بخشش چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی قرب چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو اللہ کا فضل، اس کی برکتیں ہمیں ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کی محبت، ان کی نسبت کے ساتھ ملا دو۔ یاد رکھو جب تم اس دنیا میں ساری زندگی عشق رسول، محبت رسول اور نسبت رسول کا دم بھرتے رہو گے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ تم ساری زندگی یہ کہتے کہتے مر جاؤ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم حضور کے دامن سے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو وہ کریم اتنا بے وفا نہیں ہے۔ اس کریم کی وفاؤں کا تو عالم یہ ہے کہ جس نے ایک بار کہا کریم تیرے در پہ آیا ہوں، تو اس کریم نے اس کو اٹھا کے کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ اس لیے دامن محبوب سے جب وابستہ ہو جاؤ گے تو وہی چیزیں افضل ہوتی ہیں، کامل ہوتی ہیں، اکمل ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ چند آیات ہیں، بڑی ساری آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے ہر اس چیز کو عزت شرف بخش دیا، اللہ نے ہر اس چیز کو رفعت عطا کر دی، اللہ نے ہر اس چیز کو اعلیٰ کر دیا جس نے اپنی نسبت کو مصطفیٰ کی نسبت میں ڈال دیا، حضور کے ساتھ قائم کر لیا۔ تو اس لیے اپنی نسبت کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ قائم کرے، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور پھر آخرت کا وہ منظر کہ جہاں نفسا نفسی ہو اور جہاں ایسا منظر ہو، اس اور حشر کا دن ہو، تو اس دن بھی عزت ملے، شرف ملے اور اللہ اپنی مہربانیاں فرما دے۔ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں ڈال لیں، حضور کی ذات سے وابستہ ہو جائیں، ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، افکار سے، نظریات سے عملی طور پر حضور کے ساتھ عشق اور محبت کریں، عملی طور پر رسول اللہ سے محبت کریں، ظاہر اور باطن ایک جیسا کر لیں، جو زبان سے کہیں وہ دل میں بھی وہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان جو ہے وہ دل کی رفیق نہ ہو اور دل زبان کا رفیق نہ ہو، ایسا بھی وہاں نہیں چلے گا۔ ایسے سکے نہیں چلیں گے جو دو طرح کے ہو، سکہ وہی چلے گا جو ایک طرح کا ہوگا، وہ کھوٹا بھی ہو مگر ایک طرح کا ہو، وہ ایک جیسا ہو، اس کا دل اور زبان ایک جیسی ہو، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ جو زبان سے کہتا ہو دل بھی وہی تصدیق کرتا ہو، جو ظاہر میں نظر آتا ہو باطن میں بھی ویسا ہی ہو۔ اگر وہ زبان سے کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو دل بھی اس کا کہتا ہو میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور وہاں ان کی قدر ہوگی جو دل والے ہوں گے، جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی۔ تو احباب ذی وقار، انہی نسبتوں کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے آپ دینی تعلیمات قرآن و سنت کے قریب آئیں۔